ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں ثانیہ سیالکوٹ اور اس میں سینئر پولیس افسران کی پشت پناہی، اس کی کچھ اطلاعات تھیں. ڈاکٹر صاحبہ، جو ہمارا ایک پولیس کلچر بنا ہوا ہے کہ اس میں موب جسٹس کروایا جاتا ہے، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کروائی جاتی ہیں، اور پولیس ریفارمز کا ایکٹ بھی آیا، پبلک سیفٹی کمیشنز کے لیے بعض شہروں میں لوگ نامینیٹ نہیں ہوئے. وفاقی حکومت کے وزیر کے طور پہ آپ کیا کہیں گی کہ ایک تو پچھلے 63 سال میں کسی پی ایس پی افسر کو آج تک سزا نہیں ملی، کیا اس کیس کو مثال بنایا جا سکتا ہے اور پولیس ریفارمز کو امپلیمنٹ کس طرح سے کروایا جا سکتا ہے ایفیکٹیولی؟ دیکھیں، یہ بدقسمتی رہی ہے ہماری کہ ہماری سیاست جو ہے وہ گزشتہ 63 سالوں میں تھانے اور کچہری کے گرد گھومتی رہی ہے، اور جس پولیس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، عوام یرغمالی رہی ہے ان تھانوں کی، اور اس سسٹم کے خلاف ہمیشہ سے میں نے جنگ لڑی ہے، اور اس تھانہ کلچر کو چینج کرنے کے لیے لوگوں نے مجھے ووٹ دی ہیں، اور میں میرا مشن ہے زندگی کا کہ کم از کم وہ مظلوم جس کا سفارشی کوئی نہیں ہے، وہ بلال میرا ووٹر بھی نہیں ہے. میں آپ کو آج لائیو چینل پہ یہ بتانا چاہتی ہوں، اس نے میرے وہ خلاف پی ایم ایل کیو کو ووٹ دیے، لیکن ایک انسانیت کے تقاضے میں کہ ایک غریب گوالا جس کی کوئی سنوائی نہیں تھی، میں اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوں. وہاں اگر میں نے بالکل سیاست انصاف کرنی ہونا ہوتی چاہیے. ڈاکٹر صاحبہ، تو سوال ہے پولیس ریفارمز پہ اور ایکشن اگینسٹ دا کلپریٹ پولیس آفیسر. سوال وہ ہے، انصاف ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے، ہر جی کیس میں بالکل. ہونا اس میں چاہیے. میرا خیال ہے کہ پولیس ریفارمز کی اشد ضرورت ہے، پولیس کے اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور ود ان دی سوسائٹی ایک ایسا شعور میڈیا کے ذریعے آپ لوگ لا سکتے ہیں کہ جو جہاں پولیس کی بربریت کا شکار ہو، پولیس کسی کو قانونی تحفظ دینے کی بجائے قانون کے محافظ خود قانون کی دھجیاں بکھیرنے لگ جائیں، تو یہ یقیناً ہم سب کے لیے لمحہ فکری ہے. اس کے لیے ہم سب کو مل کے کام کرنا ہے. صرف کوئی ایک اکیلی حکومت وہ قانون بنا کے ڈاکومنٹ میں اچھی امپلیمنٹ نہیں کروا ریفارمز بالکل انٹروڈیوس ڈاکٹر کرا صاحبہ، کے معاشرے میں بہتری نہیں لا اس کو سکتے. امپلیمنٹ بھی کروانا چاہیے. رانا ثناء اللہ صاحب، کیا پنجاب حکومت نے ری تھنک کیا ہے کہ وہ گجرانوالہ ماڈل آف پولیسنگ، جس کو کہ شہباز شریف صاحب خود بھی پروموٹ کرتے رہے، اس کو آئندہ پروموٹ نہیں کریں گے؟ نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے. میاں شہباز شریف صاحب نے کبھی بھی اس قسم کی بات کو جو ہے وہ پروموٹ نہیں کیا، اور جو گجرانوالہ کے سلسلے میں وہ لاشوں کو گھمانے پھرانے والی بات ہے، اس تو پہ بھی کوئی اگر ایکشن تو نہیں لیا گیا تھا، تعریف کی گئی سن تھی لیں نا، چیمہ صاحب کی. اگر چیف منسٹر صاحب اس بات کو پروموٹ کرتے ہوتے تو پھر پولیس مقابلے صرف گجرانوالہ میں تو نہیں ہوتے، سارے ہی ہوتے ہیں. تو اور کسی جگہ پہ پنجاب میں سب سے زیادہ ہے ملک بھر میں نہیں، پولیس وہ مقابلے. پنجاب میں اس سے پہلے بھی سب سے زیادہ رہے ہیں. وہ یعنی 2006-7 میں تقریباً 216 پولیس مقابلے ہوئے ہیں پنجاب میں. تو یہ پنجاب کے کسی اور حصے میں بھی ایسی بات نظر آتی. دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ درست ہے کہ پولیس کو ان لوگوں کو جو لوگ ڈکیٹی ود مرڈر ود ریپ کریں اور جن کے خلاف 20 مقدمے ہوں اور وہ خود کو قانون کے حوالے نہ کریں، ان کو نشان عبرت بنانا چاہیے، ان کے پیچھے پولیس کو جانا چاہیے. لیکن آپ اس کیس کو اور اس کے بعد ایک بے گناہ آدمی کو جس کو دشمنی میں یا ویسے جاتے ہوئے پکڑ کے جو ہے وہ بربریت کا نشانہ بنایا جائے، میں سمجھتا ہوں ان دونوں کو جانچنے کے لیے ایک پیمانہ نہیں ہو سکتا. ایک پیمانہ نہیں ہو سکتا، لیکن لا کی امپلیمنٹیشن ضرور ہونی چاہیے. اور ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے کہا کہ ہماری قوم تھانے اور کچہری کے گرد پچھلے 63 سال گھومتی رہی ہے، اور شاید رانا ثناء اللہ صاحب کی جو بات آئی کہ دونوں کیسز میں ڈسٹنکشن کرنی چاہیے، اس سے لگتا ہے کہ شاید اگلے 100 سال بھی اگر یہ مائنڈ سیٹ چینج نہ ہوا تو ہم اسی طرح گھومتے رہے. امپلیمنٹیشن آف لا ہونی چاہیے، پولیس ریفارمز ہونی چاہیے، اور اکاؤنٹیبلٹی ٹاپ سے ہونی چاہیے. جو ٹاپ پولیس آفیسر ہوتا ہے، گجرانوالہ رینج میں ذوالفقار چیمہ واز دا ڈی آئی جی، ان کو ٹرانسفر کر کے سائٹ پہ بٹھا لیا گیا کیونکہ ان کے بھائی بھی پی ایم ایل نواز کے اسی علاقے سے ایم این اے تھے. ڈی پی او وقار چوہان جو کہ آر پی او راولپنڈی راؤ اقبال کے رشتہ دار ہیں، ان کے خلاف بھی شاید کافی لینینٹ ایکشن ہو. اور پچھلے 63 سال میں ہمارے ملک میں ایسی کوئی ہسٹری نہیں ہے کہ کسی بھی پی ایس پی آفیسر کے خلاف کوئی ایکشن لیا گیا ہو. اس کیس میں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہسٹری اس دفعہ کچھ چینج ہوگی یا نہیں. آپ بھی سوچے گا اور ہمیں اپنا فیڈ بیک دیجیے گا reporter@dawnnews.tv پہ. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا، رانا ثناء اللہ صاحب آپ کا، اور حافظ عمران آپ کا پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ. اجازت دیجیے ناظرین، اللہ حافظ.